السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری حنفی جو بہنیں ہیں، چاہے وہ حنفی دیوبندی ہوں چاہے وہ حنفی بریلوی ہوں، ان کو ان کے مسلک کے ماننے والے جو مولوی ہیں، ان کی وجہ سے ان کو مسجد میں جانے کو نہیں ملتا۔ لیکن الحمدللہ ہماری پیاری امت کی مائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ہماری پیاری صحابیاں اور اہل توحید بہنیں، اہل سنت، اہل حدیث بہنیں الحمدللہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا جو الحمدللہ جو ثواب ہے، لطف ہے، وہ اٹھا چکی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، جماعت کے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ حنفی ہمارے بھائی ہیں جو بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہ اکثر کہتے ہیں مرد عورت یار مسجد جائیں گے تو کیا ہوگا، چھیڑ خانی ہوگی، سٹیا بازی ہوگی، تاک جھاک ہوگی، لاویریا ہوگا، یہی سب ہوگا اور کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بھائی آپ عورتوں کی مسجد اپنا اوپر بنائے ہوئے ہو، نیچے آدمی پڑھ رہے ہیں، تو جو عورتیں اوپر سے نیچے آئیں گی، پھر آدمی میرے بھائی نیچے سے نیچے باہر جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے آمنا سامنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر مطلب جو ایک ہوتا ہے آدمی عورت کے بیچ میں پردہ، ٹھیک ہے، نظروں کا، لباس کا، پھر آدمی پھر اس میں جو ایک ایمان ہوتا ہے اس کو خطرہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، مطلب بہانے بازی کہ بس کسی طریقے سے ہم اپنے مسلک کی عورتوں کو مسجد میں نہ آنے دیں اور ان کو بہانوں سے روکتے رہیں۔ تو آج کی جو الحمدللہ جو یہ حدیث ہے، میں آپ کے سامنے جو واقعی پیش کروں گا وہ ایسی حدیث پیش کرنے والا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جہاں پہ بہت پاک دامن آدمی اور بہت جو پاک دامن عورتیں تھیں وہ نماز پڑھتے تھے، اور اس دور میں، تو آج کے دور میں تو چلیے ہم نے آدمیوں کی مسجد بنا دی ہے نیچے، اوپر عورتوں کی مسجد بنا دی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو مسجد تھی ان کی کوئی سٹوری نہیں تھی کہ یہ بھائی مطلب یہ پہلی منزل ہے، وہ دوسری منزل ہے، یہ تیسری منزل ہے، وہ چوتھی منزل ہے، نہیں، ایک سنگل مسجد تھی۔ اسی مسجد میں آدمی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور دیکھیے الحمدللہ جو طریقہ تھا جو ہمارے دین اسلام نے ہم کو دیا، جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا، جو ہمارے صحابہ صحابیہ نے ہم کو دیا، وہ کیا طریقہ تھا، آئیے آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے بخاری شریف، اور حدیث کا نمبر ہے 866 866۔ آئیے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال۔ عثمان بن عمر نے کہا کہ ہمیں یونس بن یزید نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے ہند بنت حارث نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں فرض نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد باہر آنے کے لیے اٹھ جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرد نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے جب تک اللہ کو منظور ہوتا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو دوسرے مرد بھی کھڑے ہو جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 866۔ الحمدللہ۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے ایک آئیڈیل، ایک طریقے کا نمونہ وہ بنایا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ویسے ہی ڈھالیں، اپنے تمام جو عبادت ہے، مسائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیسے کیا کیا اس کو جانیں۔ تو دیکھیے جو یہ حدیث ہے اس سے صاف ایک دم میرے بھائی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں مسجد میں جاتی تھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ہوتے تھے، ان کے پیچھے آدمی ہوتے تھے یعنی کہ مرد یعنی کہ صحابہ، اور ان کے پیچھے عورتیں اور بچے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز، اور وہ بھی نماز کون سی، یہاں تو حنفی عورتوں کو بیچاری وہ پیدا ہونے سے لے کے اپنی موت تک کبھی مسجد کے اندر جا کے ایک وقت کی نماز اس کو پڑھنا نصیب نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو عورتیں تھیں وہ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنے آتی تھیں۔ اس حدیث میں آ رہا ہے کہ عورتیں جو نماز پڑھتی تھی فرض، اس سے جب وہ دائیں بائیں جانب جب سلام پھیرتی تو عورتیں پہلے اٹھ کے مسجد سے باہر آتی، اور امام یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ بیٹھے رہتے تب تک جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تھا، ٹھیک۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو امام ہیں ان کو یہ احساس ہوتا کہ ہاں جو عورتیں ہیں بچوں کو لے کے جا چکی ہیں اور عورتیں پوری طریقے سے باہر اپنا ہو چکی ہیں، تو تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، اور تبھی صحابہ ساتھ میں اٹھتے تھے، تب آدمی باہر جاتے تھے مسجد کے۔ تو اب بتائیے اس دور میں ایک ہی میرے بھائی ایک منزل کی جو مسجد تھی، اسی میں آدمی عورت سب آسانی سے ایڈجسٹ کرتے تھے۔ اس دور میں کوئی میرے بھائی فتنہ نہیں ہوا، اس دور میں کوئی تاک جھانک نہیں ہوئی، اس دور میں کوئی معاذ اللہ کوئی چھیڑخانی نہیں ہوئی۔ تو آج تو الحمدللہ ہم چاہیں تو مسجد کا اپنا جو راستہ ہے عورتوں کا الگ کر سکتے ہیں، آدمیوں کا الگ کر سکتے ہیں، عورتوں کا اوپر آدمیوں کا نیچے، اور اگر مان لیجیے ایک ہی فلور بھی ہے تو بھی ہم اسی سیم مطلب جو طریقہ ہے اس سے آسانی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائیو۔ بس اندر سے یہ طاقت ہونی چاہیے کہ بھیا ہم کو حدیثوں کے مطابق اپنی جو زندگی اس کو ڈھالنا ہے، یہ طاقت پیدا کیجیے میرے بھائیوں بہنوں، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے جسٹ اگلی حدیث جو ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی، اور حدیث کا نمبر ہے 867، یعنی کہ 867 کی جو حدیث ہے اس میں بھی الحمدللہ اور واضح یہ صاف بات آ جاتی ہے کہ عورتیں پہلے آتی مسجد سے باہر، اور آتے ہی باہر اگر وہ وقت اندھیرا کا اگر وہ ہوتا یعنی کہ رات کا ہوتا، مطلب عشاء کا یا صبح کا بالکل فجر کا، ٹھیک ہے، تو عورتیں فوراً ہی مسجد کے باہر آ کے جو چادر ہوتی اس سے اپنے آپ کو پورا ڈھانک لیتی اور اپنے اپنے گھر چلی جاتی۔ کوئی صحابہ یہ ایک دوسرے کو مطلب یہ پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ جو یہ چادر میں جو عورت ہے یہ کون ہے، یہ کیسی دکھتی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا تھا۔ الحمدللہ یہ پابندی تھی پردے کی، اور آج بھی آسانی سے ہو سکتا ہے اگر ہماری عورتیں کون سا میرے بھائی جو ہمارے جو انڈیا کی جو عورتیں ہیں کون سا ڈیلی جاتی ہیں 5 ٹائم نماز پڑھنے، انڈیا کے تو آدمی نہیں جاتے 5 ٹائم نماز پڑھنے، ٹھیک ہے، مسجد میں، اللہ معاف کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ معاف کرے کہ آدمی ہی نہیں جاتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے مسجد میں، تو پھر وہ عورتیں کہاں سے جائیں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن کم از کم عورتیں جمعے کو تو جا سکتی ہیں، چلو جمعہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم عیدین کی تو نماز میں عورتیں جا سکتی ہیں نا۔ کیا ایک دن کے لیے کیا ہم ان سب حدیثوں پہ عمل نہیں کر سکتے؟ کیا ایک ہی دن میں سارا مطلب جو پردہ ہے چھیڑخانی معاذ اللہ ہو جائے گی مسجد میں؟ مطلب عورتیں چاہے وہ اسکول جائیں، کالج جائیں، چاہے تو مارکیٹ جائیں، اللہ معاف کرے پکچر دیکھنے جائیں، شادی میں جائیں، بیاہ میں جائیں، درگاہ جائیں، مزار جائیں، آستانہ جائیں، جماعت میں جائیں، کہیں پہ بھی جائیں تو کچھ نہیں ہونا۔ لیکن اگر ایک دن اگر میرے بھائی 15-20 منٹ کے لیے اگر وہ مسجد آ گئی اور دونوں کے راستے مان لیجئے الگ الگ ہیں، اور عورتوں کا اوپر انتظام ہے، آدمیوں کا نیچے انتظام ہے، الگ الگ میرے بھائی نماز پڑھ لیں تو بھی فتنہ ہو جائے گا، فتنہ، اللہ اکبر۔ آئیے جو حدیث اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بخاری شریف کی، یہ دیکھیے۔
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن سعید انصاری سے خبر دی، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے، پھر عورتیں چادریں لپیٹ کر اپنے گھروں کو واپس ہو جاتی تھیں، اندھیرے سے ان کی پہچان نہ ہو سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 867۔ الحمدللہ۔ تو ابھی تو میں نے یہ خالی صرف 2 ہی حدیثیں پیش کی ہیں، اس طریقے کی میرے بھائی درجنوں حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ٹھیک، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک اور حاکم، ابن بزار، اور کافی ساری میرے بھائی کتابوں میں دلیل موجود ہے کہ عورتیں، آدمی مسجد میں ہی نماز پڑھتے اور باقاعدہ پردے کی پابندی کے ساتھ پڑھتے۔ تو ہم آج کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آج یہ بہانہ ہی بیکار ہے کہ نہیں چھیڑ خانی ہوگی۔ اور بھائی سیدھی سی بات ہے کہ جو مرد بھائی جا رہا ہے نماز پڑھنے مسجد میں، اور اگر بھائی وہ اللہ کو سجدہ کر کے باہر آ کے عورتوں کو معاذ اللہ بھائی وہ تاڑ رہا ہے، تو اس سے بیکار آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہانہ ہی بیکار ہے کہ بھائی ہم اس لیے اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں لے کے جاتے نماز پڑھنے کہ آدمی مرد راستے میں آئیں گے، جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو معاذ اللہ چھیڑخانی ہوگی، اور مطلب وہ پردے کا بھی تھوڑا وہ ہو جائے گا ڈھیل ڈھال۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، سب میرے بھائی بہانے بازی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنی جو بھی میرے بھائی لائف ہے، عبادت ہے، زندگی ہے، وہ جو شریعت ہے یعنی کہ قرآن حدیث، اس کے فہم سے ہم کو ڈھالنا ہے، نہ کہ خود کا باطل قیاس کرنا ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ فالتو بہانوں کی دین اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اتنا ہی آپ کو بتانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔